السلام علیکم خواتین حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ وہ سائبر سیکورٹی، انفارمیشن سیکورٹی، ایتھیکل ہیکنگ، ڈارک ویب، ڈیپ ویب، ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. بہت ساری چیزیں پاکستان میں سیکورٹی کا کیا پوسچر ہوتا تھا، اب کیا ہے، فیوچر کیا ہے، اور پاکستان میں سیکورٹی کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں کیونکہ بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ میری اپنی ذاتی فیلڈ ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے ان چیزوں میں بات کرنے میں. لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر اویئرنیس کا جو پورا پہلو ہے، جو پارٹ ہے، وہ پورا طریقے سے ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا میسج تھا اور ریکویسٹ تھی کہ سائبر سیکورٹی یا ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں بات کی جائے، کریئر کے بارے میں یا فیلڈ کے حوالے سے. تو لیٹس جمپ ٹو دا انٹروڈکشن آف آر گیسٹ. فرسٹ آف آل میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں. ہی از اے ویری ارلی سی ایس ایس پی آف پاکستان. جب پاکستان میں سی ایس ایس پی کا ایگزام بھی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے سی ایس ایس پی کیا. سی ایس ایس پی کیا ہوتا ہے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، موسٹ ویلیوڈ سرٹیفکیشن ان سائبر سیکورٹی رائٹ ناؤ. اور دبئی سے انہوں نے جا کے پیپر دیا، پھر انہوں نے ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کری. رائٹ ناؤ ہی از سیسو ان این آرگنائزیشن جو کہ فائنینشیل سیکٹر میں لائی کرتی ہے. ہی از اے فاؤنڈر آف پاک سرٹ ایز ویل. سرٹ کیا ہوتا ہے، ہم بہت ساری باتیں آگے چل کے ڈسکس کریں گے. لیٹس ہیو اے ٹاک ود قاسم مصباح. تھینک یو ویری مچ مصباح بھائی. سب سے پہلے تو ویلکم اینڈ تھینک یو فار بینگ آن دا شو. اور آپ سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے سر. سو آپ یہ بتائیں کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ آج کل ویسے تو سیکیورٹی چل رہی ہے، اوکے. اور سیکیورٹی کے ساتھ اب جو ہے وہ جب بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کا کام ہو چکا ہے، تو تھوڑا سا ایک انفارمیشن شیئرنگ کی جائے. اوکے. تو پلانز میں یہ کہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو مینٹرنگ اسٹارٹ کی جائے، لوگوں کو اس کی ایجوکیشن دی جائے. چھوٹے موٹے پلانز ہیں صحیح. آن لائن بھی کچھ جو ہے وہ چھوٹی ویڈیوز بنے اوکے. ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، جس سے لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر ہو سکے. اویئرنیس بیسکلی آپ اس وقت کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ میں اویئرنیس کی کمی ہے تھوڑی سی. بالکل صحیح. تو مصباح بھائی، پاک سرٹ ویری ارلی ٹو اسٹارٹ، جب آپ ٹریننگ کرواتے تھے پاک سرٹ میں، اور کارپوریٹ ٹریننگس اور آپ لوگ ابھی بھی کرواتے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دا پرسپیکٹیو کہ جب 2005 میں سیکورٹی کا، 2000 میں اس وقت سیکورٹی کا اتنا کوئی بوم نہیں تھا. بوم کیا، لوگ جانتے بھی نہیں تھے بہت سارے لوگ. تو کیا آپ نے کس طریقے سے اس کو پرسو کیا، اور آپ کی کیا مطلب ایک پاتھ تھا کہ آپ نے بولا سیکورٹی میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے. سو واٹ واز ان یور مائنڈ، اور جسٹ ٹو گیٹ دا پرسپیکٹیو کہ آپ نے کس طریقے سے شروع کیا، پاک سیٹ بھی کس طرح شروع کیا، اور آپ نے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو سیکورٹی کی طرف کیسے لے کر آئے. کیونکہ اس وقت تو نیٹ ورک یا ڈیٹا بیس یا ویب ڈیولپر ہوتے تھے، ابھی بھی موسٹ آف دا یونیورسٹی کے اندر یہی چل رہا ہے، لیکن آپ نے ایک سیکورٹی کا ایک پرسپیکٹیو الگ لیا. سو واٹ واز ان یور مائنڈ، اور یہ سب اسٹارٹ کیسے ہوا؟ اچھا، ارلی لائف جو تھی وہ تو ہم لوگ اگر بات کریں، ہم رہتے تھے جیل روڈ کے پاس حیدرآباد کالونی میں. اوکے. کیونکہ کھٹے اچار والے، بالکل مجھے یاد ہے. دادا وغیرہ سب جو ہے وہ حیدرآباد دکن سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، رہائش وہیں پہ تھی. دادا کیونکہ فورسز میں تھے، ڈاکٹر تھے، تو گھر کا ماحول جو ہے وہ کافی ہمارا جو ہے وہ ملٹری اسٹائل جو ہے وہ اسٹرکٹ جو ہے وہ چیزیں تھی. اس میں خیر موونگ فارورڈ اس کے بعد جو ہے وہ جو شوق وغیرہ تھے وہ اس وقت ظاہر کمپیوٹرز وغیرہ تو کوئی بھی چیزیں نہیں تھی. پرانے زمانے میں ڈائجسٹ آتے تھے، نونحال ہوتا تھا، سائنس ڈائجسٹ وغیرہ ہوتا تھا، یہ نیشنل جغرافکس گھر میں آتا تھا، ریڈرز ڈائجسٹ آتا تھا. یہ ہم جو ہے وہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے. آگے چل کے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ویڈیو گیمس کا، آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن ایک زمانے میں ویڈیو گیمس مجھے سر بہت اچھی طرح یاد ہے، اور ماشاء اللہ آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہم نے بہت دیکھا ہے آپ کو. ماشاء اللہ پورے گھر میں ہر کمرے کے اندر سسٹم ہوتا تھا اور اس میں کاؤنٹر اسٹرائک کنیکٹ ہوتا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے. اس کمپیوٹر کاؤنٹر اسٹرائک سے پہلے گیمنگ زونز ہوتے تھے، اور گیمنگ زونز وہ والے نہیں جس کمپیوٹر والے، اس میں جو آرکیڈز لگے ہوئے ہوتے تھے. اچھا. آرکیڈ جو ہے وہ ہوتے تھے، اس میں جاتے تھے، اور جو ہے وہ اسنو بروس والے، وہ ٹوکن والے. اچھا اوکے. تو وہ دور تھا. اور اس میں لیکن اچھی بات یہ تھی، ایک تو الیکٹرانک انٹرٹینمنٹ یا گیمنگ جو ہے وہ صرف وہی تھی، لیکن اس کا تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہاں کا کراؤڈ جو ہے وہ بہت اچھا نہیں تھا. اوکے. اسپیشلی ساری جگہوں کا. تو انیشلی گیمنگ وہاں سے ہوتی تھی، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ایکسیڈنٹل جو ہے وہ کمپیوٹر لائف میں آ گیا. اور وہ اسی طرح سے آیا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بار بار جانا اور اس پہ گیم کھیلنا، تو والد صاحب جو تھے ان کو تھوڑا سا یہ تھا کہ بھئی یہ صحیح جگہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ پائے جائیں. تو انہوں کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ
گھر میں کمپیوٹر دلا دیں. اوکے. اور بلکہ کمپیوٹر سے بھی پہلے وہ جو نینٹینڈو سیگا میگا, تو پہلے فیز میں وہ آیا. جب وہ بور کرنے لگا تو کسی نے کہا نہیں یار یہ کوئی پراپر جو ہے وہ سسٹم جو ہے کمپیوٹر وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ ان کو دلائیں. اور اس کی بیسس پہ تو میں تو بہت ہی شاید جو ہے وہ کلاس 4th 5 میں پتہ نہیں یہ اس کے اراؤنڈ ہی ہوں گا کہ جب میں نے وہ 786 486 786 نہیں 486 بھی میں تو بات کر رہا ہوں 286 اس سے پہلے کی. اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت یہاں پہ ایک گلشن میں ہی اوکے جو گرین وچ اسکول ہے بالکل ہے, تو وہاں پہ کمپیوٹرس کی کلاسز ہوتی تھی. اوکے تو میں وہاں پہ جو وہ میرا ایڈمیشن کرا دیا پروگرامنگ لینگویج کے اندر. صحیح. اور میرے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ تو پراپر ایڈلٹس تھے جو ٹریننگ لے رہے تھے, اور میں ان میں سب سے چھوٹا جو وہ میں تھا. اوکے. خیر وہ پروگرامنگ وغیرہ جو ہے وہ بیسک سکھاتے تھے, بیسک تھی تھوڑی بہت سی تھی وہ سیکھی. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھر پہ کمپیوٹر بھی آ گیا. صحیح. جس پہ اگر آپ DIR لکھیں تو ڈائریکٹری پوری جو ہے وہ براؤزر پہ نظر آتی تھی. فیسنیٹنگ تھا وہ بڑا اس زمانے میں ویسے DIR ونڈوز ایز سچ پراپر ونڈوز نہیں تھا, ونڈوز ورک اسٹیشن تھا. بالکل. تو وہ بہت آپ سمجھے ارلی ایجز تھی. تو وہ چیز ایک تو لائف میں کمپیوٹر آ گیا. اور پھر جب کمپیوٹر آ گیا تو شروع سے ہی کیونکہ آپ کہیں کہ جو کمپیوٹر کا جو انٹروڈکشن تھا وہ ہوا ہی بالکل پروگرامنگ کے ساتھ. تو جو شوق جو اس میں ڈیولپ ہوا وہ یہ ہوا کہ کچھ نہ اس کے ساتھ ٹنکرنگ کرتے رہنا ہے. صحیح ہے. کچھ وہ تو وہ کرتے رہے. پھر جب کمپیوٹر بوٹ ہوتا تھا تو اس میں لکھا ہوا آتا تھا اسٹارٹنگ MS DOS. اب میں یہ کرتا تھا اور والد صاحب بھی اکثر جو ہے وہ باہر سے جو کمپیوٹرز وغیرہ کے میگزین ہوتے تھے وہ لا کے جو وہ دیتے تھے. تو اس میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا لیکن سافٹ ویئر کریکنگ وغیرہ اس طرح کے اس میں آرٹیکلز ہے وہ آ رہے ہوتے تھے. ہیکس ایڈیٹرز کا بڑا ذکر ہوتا تھا. اچھا. کہ بائنری کیسے ایڈٹ کرتے ہیں, فائلز ایڈٹ ہو رہی ہوتی تھی. وہ ابھی بھی یوز ہو رہا ہے ویسے, ہم لوگ وہ یوز کرتے ہیں ہیکس ایڈیٹر ابھی تک یوز کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ سب سے پہلا اس میں میں نے یہ کیا کہ جی جہاں لکھا آتا تھا اسٹارٹنگ MS DOS وہ آپ نے چینج کیا, بائنری کو ایڈٹ کر کے اپنا نام لگا دیا. او نائس. تو وہاں سے ہوا کہ بھائی یہ تو آپ کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو دے دیا آپ نے وہ یوز کر لیا, آپ اس کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو اب پتہ لگا وہ سارا انٹرسٹ ہے وہ اس میں چلا گیا. گیمز ہم لے کے آتے تھے یہاں اردو یونیورسٹی کے سامنے ہوتا تھا دانش کمپیوٹرز, تو وہاں پہ جاتے تھے گیمز لے کے آتے تھے فلاپی پہ. اور ان گیمز میں پھر یہی تھا کہ ان گیمز کی سیو فائل کو ایڈٹ کیا, اس میں لیولز کلیئر کر دی, ہائی اسکور بڑھا دیا. تو وہ انٹرنیٹ کے بغیر یہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی. اور جب انٹرنیٹ آیا تو انٹرنیٹ پہ آتی ہے سب سے پہلی سرچ ہی جو ہے ہاؤ ٹو ہیک یہ وہ اسٹارٹ ہی. تو پھر تو آپ سمجھیں پھر تو انٹرنیٹ کے ساتھ تو نا اینڈ لیس پاسبلٹیز آ سکتی ہیں, آ جاتی ہیں. تو وہ ٹریک جو ہے وہ پھر وہاں پہ چلا گیا. اچھا میں اس وقت اتفاقاً جو میرا کیریئر تھا وہ کمپیوٹر سائنس نہیں تھا. میں ایکچولی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا تھا. نائس, ویری نائس. اچھا میرے اسکول سے ہی مجھے یہی تھا کہ میں کیونکہ میرے دونوں ماموں جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. اوکے. تو مجھے بھی یہ تھا کہ یار میں چارٹرڈ اکاؤنٹ بن جاؤں. بالکل ایسی ہے. تو ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. میں کیمپس میں پرانے لوگ ہو سکتے ہیں مجھے ریکگنائز کریں. صحیح. کیمپس ہے وہ 12 FTFC تھا ہمارا شاید بیچ, اس میں میں تھا کلاس میں. لیکن مجھے تھوڑا سا وہ کیونکہ پری انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا انٹر تک میرا, تو مجھے تھوڑی ڈیفیکلٹی تھی کلاس میں انیشلی کیونکہ وہ سب کامرس بیک گراؤنڈ کے تھے. ان کو یہ سارا جو ہے نا وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ یہ سارے جو ہے وہ کیلکولیشن آتی تھی. بڑی مشکل چیز ہے بھائی. بالکل. تو وہ تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹی ہوئی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی امپاسبل تھا, وہ چیزیں وہ فکس ہو گئیں. لیکن پھر ایک ٹائم پہ مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں میں انٹرسٹ میرا کمپیوٹرز ہے, فیلڈ میں بالکل یہ جو ہے وہ آڈیٹنگ فائنینس اس طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں. تو ایک ٹائم پہ آ کے میں نے کہا کہ یار یہ اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ اسی دوران میں ایون سائڈ میں اسی کمپیوٹر کے شوق میں MCSE بھی جو ہے وہ میں نے کر لیا تھا. MCSE اس وقت 5 پیپر ہوتے تھے میرے خیال سے. بالکل MCSE کے. تو وہ یہ بات ہوگی شاید 1998 کی, یعنی میں انٹر سے باہر نکلا ہوں گا, اس میں ایڈمیشن ہوا اور میں نے اس وقت MCSE کو تو H1B ڈائریکٹ مل جاتے تھے. اچھا. MCSE آپ نے کیا H1B آپ لے کے چلے گئے. لیکن میرا انٹرسٹ MCSE کا جاب نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ بھائی نالج گین کی جائے کہ بھائی سسٹم کیسے کام کر رہے ہیں, چیزیں کیسے چلتی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر میں نے خیر فیلڈ اپنی کمپیوٹر سائنس میں ہی جو ہے وہ سوئچ کر لی. انٹرسٹ ہو گیا. پھر سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ کیونکہ تمام چیزوں کا پروگرامنگ کا نیٹ ورکنگ کا ایک پراپر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھا. اور بیک گراؤنڈ یہ نہیں تھا کسی نے زبردستی کلاس نکالنی ہے نیکسٹ اس میں جانا ہے, وہ سیلف انٹرسٹ تھا. تو وہ اس شوق میں جتنی لرننگ ہوئی وہ لرننگ بڑی دل سے جو ہے وہ لرننگ ہوئی, اور جب بیس اچھی بنی تو اس بیس پہ اس فاؤنڈیشن کے اوپر بلڈنگ بھی جو ہے وہ اچھی بن گئی.
جی آپ کی بات صحیح ہے مرزا بھائی, ساری وہی ہے, سیلف انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی سارا اکاؤنٹنٹس کا ہے. تو ہمارے بھائی نے بڑی کوشش کری کہ ہم اس طرف آ جائیں, اور میں کلاسز بھی لینے گیا, میں نے اکاؤنٹس بھی پڑھا, لیکن پھر کیا ہوا کچھ ٹائم کے بعد میں نے بولا بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے تو یہ کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس. اس وقت سیکورٹی ہماری زندگی میں آ رہی تھی. سو پھر اس کو پرسو کیا, بگ باؤنٹی ہنٹنگ اسٹارٹ ہوئی. بگ باؤنٹی کے بعد پھر جب ڈالر آئے تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھے گا اب یہ واپس نہیں آنے والا. تو انہوں نے بولا بھائی جو کر رہے ہو بہترین کرو اور اسی میں رہو نا. تو اللہ کا شکر ہے وہی ابھی تک چل رہا ہے. لیکن میرے ساتھ بڑی ایک وہ چیز ہوئی, میرے ساتھ کیا جنرلی ہماری سیکورٹی کی فیلڈ میں, اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اور جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں وہ اگر کام کرتی ہیں, تو مجھ سے ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ ڈگری کہیں بھی نہیں مانگی. ہاں کہیں باہر ملک میں کام کرنے جاتے ہیں تو اٹیسٹیشن اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک پراپر کوئی آپ سے یہ بولے کہ ڈگری دکھاؤ اپنی جاب سے پہلے, تو یہ کبھی ہوا نہیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی یہ بہت کم ایکسپیرینس کیا ہوگا, کیونکہ سرٹیفکیشن اور پھر آپ کی کریڈینشیلس اور آپ کی مارکیٹ کی ویلیو بہت کاؤنٹ کرتی ہے اپارٹ فرام یور ڈگری. میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ہوا کہ کیونکہ جب میں نے کمپنی اسٹارٹ کی 2000 میں نے کہا نا کہ میں 98 کا تو میرا خود انٹر ہے, تو انٹر کے بعد جو ہے وہ 2000 میں کمپنی کھڑا کر لیتا ہوں. صحیح. تو آبویسلی میں شکل سے بھی 20 سال کے لگتا تھا. اوکے. تو لوگوں کے لیے وہ ایک تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. ہاں یہ ابھی بھی مسئلہ ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ یہ ایک ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا. بالکل. اور فرینکلی اس وقت نہ ای کامرس تھا نہ بینک, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وقت سیکورٹی کی بات کرنا ایک ویسی عجیب, اور سیکورٹی جو تھی اس وقت وہ تھی فائر وال لگا لو, بہت کوئی اینٹی وائرس انسٹال کر لیا, بالکل ایسے ہی. اس سے آگے جو ہے وہ سیکورٹی نہیں تھی. کوئی سیکورٹی ٹیسٹنگ کرنا, پالیسیز وغیرہ, اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں تھا. تو بالکل ڈیفیکلٹی رہی. اور شروع کے اندر شاید ایج کا ریزن تھا کہ اتنے ینگ جو ہے وہ لڑکے کو دیکھ کے وہ ڈگری سے زیادہ وہ کہتے تھے بھائی آپ کی اپنی کیا کوالیفیکیشن ہے جس کی بیسس پہ آپ ہمارے پاس آ کے سیکورٹی کرو گے. اور ان کی ایکسپیکٹیشن تھی بھائی کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیشنز ہوں, کوئی اور لوگ موسٹلی سسکو کو جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ان کی ایکسپیکٹیشن تھی شاید سسکو فائر وال کی سرٹیفکیشن ہوئی, کچھ اور ہوگی. ایون تو میرا مائکروسافٹ کیا ہوا تھا, لیکن مائکروسافٹ کو اتنا میں نے کبھی بھی جو ہے وہ پرسو نہیں کیا, کیونکہ ایک تو انٹرسٹ بیس وہ سرٹیفکیشن نکالی ہوئی تھی, اور سیکورٹی میں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ لوگوں کو ایکچولی خود بھی نہیں پتا تھا ان سے مانگے کیا. یہ پتہ ہے مصباح بھائی, یہ مسئلہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی ایچ آر والوں کو بہت ساری کمپنیز میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مانگنا کیا ہے. ان کو 2-3 سرٹیفکیشن کے نام پتہ ہیں, وہ بولتے ہیں ہمیں یہ سرٹیفکیشن کا بندہ چاہیے. اب بندہ کیا کوالٹیز ہیں, کیا ٹیلنٹ ہے, اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, وہ سائڈ میں سرٹیفکیشن آ گئی, بندہ ہائر ہو جاتا ہے. یہ ابھی بھی بہت ساری کمپنیز ہیں, لیکن وہی والی بات ہے جس طرح میں نے بھی بہت ارلی اسٹارٹ کر دیا تھا. میں ایک وینڈر پہ تھا, تو میں جاب میں لوگوں کو بولتا تھا فل ٹائم کر رہا ہوں اور پڑھائی میں پارٹ ٹائم کر رہا ہوں. جیسے جیسے کر کے ہماری ڈگری ایسا ایسا ہوتی گئی, کیونکہ شوق تھا نا, انٹرسٹ تھا. کیونکہ اس کی بات یہ کہ کوئی مجبوری نہیں تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی, کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا کہ جاب کرنا ہی ہے. لیکن جو کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے اور بہت شوق سے کر رہے تھے, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کے اندر انٹرسٹ تھا. سو یہ چیزیں تو زندگی میں مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی وہ چلتی ہیں, لیکن آپ کا ٹیلنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ جب آپ نے کمپنی اسٹارٹ کری ہوگی ویری ارلی, جب اس وقت سیکورٹی کا اتنا کچھ بوم بھی نہیں تھا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, تو آئی ایم شیور آپ کو تو بہت سارے ہرڈل آئے ہوں گے, کیونکہ ابھی گریجویٹ ہو کے نئے آئے ہیں اور مارکیٹ میں آئے, اور پھر لوگ بولیں گے اچھا بھائی یہ اچھا ہم کو سکھا رہی ہے, تو پھر وہ والا مسئلہ بھی تو ہو جاتا ہوگا. تو اس پہ بتائیں تھوڑا سا. کیونکہ سیکورٹی کوئی کمپنی نہیں تھی, پہلی سیکورٹی کمپنی تھی پاکستان میں. سیکورٹی سروسز کسی کو نہیں پتا تھا. ایون سیل کرنے کے لیے جاؤ میٹنگ کرو تو 2 چیزوں میں پھنس جاتے تھے وہ, کہ جو آپ بیچ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ہے. دوسری بات ہے کہ آپ خود بچے لگ رہے ہیں, بالکل ایسے آپ کیا کریں گے. اور تیسرا یہ کہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کریڈینشیل جو ہے وہ آپ کے ہیں کیا, تو ہم کیسے اپنے اتنے کریٹیکل لڑکی. کچھ چیزوں کو تو میں جو ہے وہ ویلڈ کہتا ہوں کہ ویلڈ تھی, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کسی کو. لیکن اس بیک دین اتنی ساری سرٹیفکیشن باڈیز بھی نہیں تھی بالکل ہی. ایک اساکا ہوگا میرے خیال سے. اساکا بھی اس وقت اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, کیونکہ ایسا شروع میں جب میں نے ریسرچ کی نا تو مجھے بہت ساری سرٹیفکیشن لوگوں سے بات ہوئی, تو اس وقت آڈیٹنگ کی جو ٹرم ہے جو ابھی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ دوسری طرف ڈریگ ہو جاتی ہے, وہ ذرا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی طرف چلے جاتی تھی, آڈیٹنگ کی طرف. تو موسٹلی جو لوگ اس وقت جو ہے وہ بگ 4 میں یا آڈیٹنگ فیلڈ میں تھے وہ تھے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے. اوکے. وہ IS آڈیٹنگ بھی کر رہے تھے, انفارمیشن سسٹمز آڈیٹنگ. صحیح. لیکن ایک پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ آڈیٹنگ کی سرٹیفکیشن وہ
CIA CISA وغیرہ وہ اس کو ریکمینڈ کرتے تھے. ان کے بیک گراؤنڈز ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ تھے. اوکے. جب آڈٹ پرفارم کرتے تھے تو کیونکہ ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ جو بھی آپ کی آڈٹ میں لکھا ہوا ہے فائنڈ کہ جی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے وہ چیک لسٹ بیس ہے وہ آڈٹ چل رہا ہوتا تھا. یہ مورلیس سیسا والے بھی یہی کام کر رہے ہوتے تھے. بالکل وہ یہی تھا. تو وہ پھر میں نے ریسرچ کر کے مجھے لگا کہ بھائی یہ بہت ساری سرٹیفکیشن ہیں. اچھا انہیں دنوں ارلی 2000 کے اندر ہی یہ CH وغیرہ بھی اسٹارٹ ہوا. اوکے. تو پھر مجھے ہوا کہ بھائی یہ کچھ سرٹیفکیشن ہیں. CEH ہو گئی, CSSP ہو گئی, ITIL ہے, کوبٹ ہے, بزنس کنٹینیوٹی کی MBCI CBCI سرٹیفکیشن ہے. تو وہ میں نے پھر کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے یار مارکیٹ کو اگر سرٹیفکیشن صحیح ہیں تو میں نے ایک اپنے لیے خود ایک ٹریک بنایا. لیٹس ڈو اٹ. ایکسپیرینس میں آلریڈی مارکیٹ میں گین کر چکا تھا, نالج میرے پاس تھی. میں نے بنایا اور جا کے پاکستان میں CSSP نہیں تھا تو 2005 میں تو میں نے دبئی جا کے جو ہے وہ 2005 میں مجھے CSSP جو ہے وہ اوارڈ ہوا اور اسی کے اراؤنڈ جو ہے وہ اب ایک سال میں پھر میں نے یہ سارے سیکیورٹی جمع کر لی. صحیح ہے, کیونکہ دکھانا تھا. ہاں دکھانے کے لیے یہ اور میں نے کہا ان کے لیے مجھے کوئی ایسا پریپریشن نہیں کرنی پڑی. میں بس گیا ہوں 1 by 1 سرٹیفکیشن نکالی. اور مزے کی بات یہ ہوئی اب جو شاید نہیں ہوتی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد جیسے CISM لانچ ہوا, CGEIT لانچ ہوا, بالکل EC کاؤنسل کا CCISO لانچ ہوا. تو جب بہت ساری یہ سرٹیفکیشن لانچ ہوتی ہیں تو اس میں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو انڈسٹری کے پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ گرینڈ فادرنگ آفر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے بھی دیتے ہیں. گرینڈ فادرنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار فیس جمع کراؤ سرٹیفکیشن لے لو. صحیح ہے. ان کو اس کا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ پرانے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ پھر اس کو واؤچ کرتے ہیں. ہاں ان کے پاس کریڈینشل میں نے وہ نہیں لی. اوکے. مجھے لگا کہ بھائی جو کام کی سرٹیفکیشن ہے میں نے لے لی ہیں. اب میرا نام کیا کہ ABCD لگا. صحیح بات ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. دو ہوں کام کی ہوں. بالکل. کیونکہ دیکھیں ابھی بھی جو لوگ پوچھتے ہیں نا سرٹیفکیشن کون سی کرنی ہے, فلانا یہ بتا رہا ہے, اس نے بولا یہ امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں آپ نہ میری سنو کسی اور کی سنو, آپ جو ہے وہ ایکچوئل جاب ویب سائٹس پہ جاؤ, اس میں دیکھو سیکیورٹی کے لیے وہ کیا مانگ رہے ہیں. صحیح. کیا کسی نے جو آپ کو ریکمینڈ کی ہے وہ سرٹیفکیشن لکھی ہوئی ہے وہاں پہ؟ موسٹ آف دا کیسز نہیں ہوتی. اوکے. تو میں نے کہا لوگ نہیں مانگ رہے. آج کل جو CV بنانا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ SEO آپٹیمائزیشن کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, کی ورڈز تو وہ مل جائے گا. بالکل. میں نے کہا آپ کا سو کی ورڈ نہیں ہوگا, کسی HR ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ ہنٹر کو CV نہیں ملے گی. تو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے آپ وہ سرٹیفکیشن کریں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. مزوری جیسے نا CSSP کی بات کریے تو بہت سارے لوگ جو سیکورٹی پروفیشنل ہیں جو یہ سب دیکھ رہے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ CSSP کیا ہوتا ہے, لیکن آپ پھر بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ CSSP کیا ہوتا ہے اور بیک دین 2005 یا 4 یا 6 جو بھی آپ کا ٹینیور تھا اس وقت وہ پاکستان میں CSSP کیوں نہیں ہوتا تھا اور آپ کو دبئی جا کے کیوں کرنا پڑا. سب سے پہلے جو ARPA نیٹورک ڈارپا نیٹورکس وغیرہ جتنے بھی نیٹورکس ہیں وہ US میں اسٹیبلش ہوئے تو وہ ہوئے ان کی یونیورسٹیز کے لیے اور گورنمنٹ سیکٹر کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ملٹری ہی کو سب سے پہلے ان کے پاس سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ انہیں کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے سسٹمس تھے. تو انہوں نے اپنے پاس سے ایک ریکویسٹ ڈالی کہ بھائی ہمارے پاس اپنے سسٹمس کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی اسکلڈ لوگ ہونے چاہیے جو ان سسٹمس کو ہمارے حساب سے سیکیور کر سکیں. تو اسپیشلی کیپنگ ان ویو کہ جی یہ اس سیکٹر کو سیکیور کرنا ہے. ایک نارملی آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, کسی بھی ایک ٹاپک کو لیتے ہیں وہ بہت ہی صرف آڈیٹنگ کی بات کرتا ہے, صرف ٹیکنیکل کنٹرولس کی بات کرتا ہے, صرف سیکیورٹی ٹیسٹنگ کی بات کرتا ہے. یہ جو سرٹیفکیشن ہے اس کے اندر بہت ہی ڈائیورسفائڈ ڈومینز ہیں. اس میں ایکسیس کنٹرول, HR, کمپنی پالیسیز, ریگولیشن, لا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہیں. اس کے لیے ایک بڑا ڈفرینٹ سا جو ہے وہ کوڈ اسکوائر بنایا گیا اور اس وقت تھا یہ 10 ڈومین کا. اوکے. پھر بیچ میں 8 کا ہوا, پھر 10 کا ہوا. اب تو میرے خیال سے 19 کا ہو گیا. IoT بھی آ گیا, اس میں بلاک چین بھی آ گیا. کافی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ جو کنٹینٹ چینج ہو گئے لیکن اوور آل جو ڈومینز ہیں وہ اتنے ڈائیورسفائڈ انہوں نے ڈے ون سے ڈالے کہ جب آپ کوئی سیکیورٹی کا ڈیسیجن لیں تو وہ کوئی اس بیس پہ نہ ہو کہ جی صرف آپ نے ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے ڈیسیجن لیا ہو, وہ بزنس کو بھی ہونا چاہیے, وہ تمام چیزوں کو دے رہا ہو. تو وہ ایک ایسا کمبینیشن بن گیا کہ جس سے سیکیورٹی کا جو آپ جواب دیتے ہیں. اب CSSP کی اگر بات کریں تو نارملی جو سرٹیفکیشنز ہیں اس میں ٹرو اور فالس, رائٹ اور رانگ ہوتا ہے. CSSP ایگزام کا گمک یہ ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں چوز دا بیسٹ آنسر. اچھا. 4 میں سے 2 بالکل غلط ہوتے ہیں اور ایک ملتا جلتا ہوتا ہے, صحیح ہوتے ہیں. اچھا. اور ایک بیسٹ آنسر ہوتا ہے. اچھا. اگر آپ بالکل پیور ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے بیٹھ کے CSSP دیں گے بالکل تو آپ فیل ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی. اس لیے کہ آپ نے
رسک کو, آرگنائزیشن کو, ایسٹس کو, بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا, کر دیا. آپ ڈائریکٹ جا کے کہیں یار ہر چیز فکس کر دو, بزنس آبجیکٹیوز کو آپ نے سائڈ کر دیا. آپ ٹیکنالوجی کو فوکس کر کے کہیں گے سب فکس آئیے, فائنینس کیا رہا یار اس سال تو اتنا بجٹ ہی نہیں تھا, ہمارے ایسٹ کی اتنی ویلیو نہیں تھی, بالکل لاز جو ہے اس معاملے میں کیا چیز کہتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ایگزام میں تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ مجھے کچھ ایڈجسٹ, مجھے میرے پاس ٹیکنیکل نالج تو ہے, کمپیوٹرس کی نالج ہے, لیکن یہ جو ایکسٹرا نالج ہے یہ مجھے CSSP سے مل جائے گی. اوکے. تو یہ میں نے CSSP وہاں سے پک کیا. اب کیونکہ سیکیورٹی کی پاکستان میں نہ کوئی کمپنی تھی, نہ کوئی ٹریننگ تھی, نہ کوئی اویئرنیس تھی, تو جب میں نے اس کا ڈھونڈا کہ بھائی یہ اگر میں سرٹیفکیشن کروں تو یہ ہوگا کیا, تو مجھے پتہ لگا پاکستان میں تو یہ ہے ہی نہیں. اور جہاں بھی میں یہ پوچھنے کے لیے بھی جاتا تھا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس پہ, تو وہی کہتے تھے جی سی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, سسکو کی ہوگی. صحیح. کیونکہ CISSP کے بارے میں یہ بڑی چیز مشہور ہے کہ مائل وائڈ انچ ڈیپتھ, بالکل ایسی کہ سب کو کور کیا ہوا ہے, تھوڑا فلیور سب سے لیا ہوا ہے. اس لیے کہ آپ جب مینیجر پوزیشن کے اوپر ہوں گے تو ضروری نہیں آپ کو ہینڈز آن کرنا پڑے. اچھا, ہینڈز آن کے بارے میں میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ ہینڈز آن نا اسپیشلی سیکورٹی میں ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس لیے اگر آپ کو ٹیکنالوجی پتہ ہی نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے, آپ کیا سیکیور کریں گے. اور ایون اگر آپ نے ٹیم بھی چلانی ہے تو آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے, ٹیم کیا کر رہی ہے, نہیں ہے, ان کو آپ نے سکھانا ہے, کچھ ٹربل شوٹنگ کرنی ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یوزفل ہے. تو CSSP جو ہے, اچھا ہمارے زمانے میں CSSP ہوتا بھی ریٹن تھا. اوکے. 6 hours کا ہوتا تھا اور ریٹن ہوتا تھا. اور پھر مجھے پتہ لگا بھائی یہ دبئی میں ہوتا ہے. بکس میں نے اس کی US سے منگوائی تھی, اس وقت تک آفیشیل ISC2 کی بک لانچ نہیں ہوئی تھی CSSP. ٹھیک ہے. تو US سے اس کی بکس آئیں, ساری سیلف اسٹڈی کی, سب کچھ کیا, اور دبئی جا کے ایگزام دیا, اور الحمدللہ. بات وہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایپٹیٹیوڈ میٹرس. تو آپ کو کرنا تھا تو آپ نے کسی بھی مینس کے تھرو اس کو جو ہے پڑھا اور آپ نے سرٹیفکیشن کر لی, ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب تک سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم پڑھ کے دے دیں گے. ابھی تو کافی اٹیمپٹ بھی چل رہی ہیں, دسمبر چل رہا ہے, تو ابھی ان کی کوئی سیل بھی آئی ہوئی ہے میرے خیال سے 1+1 کی, کہ اگر ایک بار فیل ہو جائے تو نیکسٹ اٹیمپٹ بھی آپ کر سکتے ہیں سستے میں یا فری میں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پاک سرٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. واٹ از اے پاک سرٹ؟ اور آپ نے بہت ارلی ایج میں اس کو اسٹارٹ کر دیا تھا, تو واٹ پاک سرٹ از آفرنگ رائٹ ناؤ, اور پہلے کیا کرتی تھی, بیکاز سرٹ از ویری ایکسپینسو ورڈ, ٹھیک ہے, ایک ملک کے لیے. اب پاک سرٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اینڈ واٹ از دیٹ فار یو. اور اس وقت پاک سرٹ یا ایک سرٹ جو ہوتی ہے, جیسے مجھے پتا ہے اس بارے میں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ سرٹ ہوتی کیا ہے اور سرٹ ایک ملک کے لیے کیا معنی رکھتی ہے, تو مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں پلیز. اچھا دیکھیں, سرٹ جو ہے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم, یہ بیسیکلی ایک ایسی ٹیم یا ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے, ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. اوکے. جب بھی کوئی کمپیوٹر سیکیورٹی انسیڈنٹس ہوں تو ان کا انسیڈنٹ رسپانس کرنا, کوآرڈینیشن پرووائڈ کرنا, ایڈوائزریز وغیرہ, یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, سرٹ کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا شروع سے بڑی مسکنسیپشنز رہی ہیں کہ سرٹ صرف گورنمنٹ ہو سکتی ہے, پرائیویٹ نہیں ہو سکتی, سرٹ صرف ایک ہی ہوتی ہے, کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. ایسی کوئی بھی چیز نہیں, کیونکہ میں بھی جب سرٹ اسٹیبلش کی تو میں خود جو ہے وہ آفیشیل سرٹ کی ٹرانزٹ کی سرٹ کی آفیشیل ٹریننگز ہیں, وہ میں پراپر جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں ٹریننگز اٹینڈ کر کے آیا, سرٹ کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں, سرٹ کے لوگوں سے ملا, سب کچھ کیا. تو نہ کوئی اس میں ایسی کوئی لمٹ ہے کہ صرف گورنمنٹ ہو سکتی ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ کمرشل نہیں ہو سکتی, نہ اس کی پہ کوئی ایسی لمٹ ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس وقت کیونکہ لوگوں کے پاس اس کی نالج ہی نہیں تھی کہ چیز کیا ہے. اچھا, سرٹ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نیشنل سرٹ ہو سکتی ہے, اگر XYZ کمپنی ہے تو اپنی XYZ سرٹ بنا سکتی ہے, ملٹیپل سرٹ بن سکتی ہیں. اور ایون یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سرٹ کا نام سرٹ ہو, وہ کوئی انسیڈنٹ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر, مطلب سرٹ ایک ایبریویشن بن گئی ہے اور ایک ریکوائرمنٹ ہے فار اے نیشن کہ ایک نیشنل سرٹ ہونا چاہیے جہاں پہ سارے آپ کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ رسپانس کیے جائیں یا ٹریگر کیے جائیں یا ایٹ لیسٹ الارم کر کے الرٹ کیے جائیں. سو دیٹس اے نیشنل سرٹ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان ابھی بہت دور ہے اس چیز سے نیشنل سرٹ پہ, کیونکہ نیشنل سرٹ کے لیے آپ کو ہر چیز کو سینٹرلائز کرنا پڑے گا, ریگولائز کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرتی فار دا ڈیٹا پرائیویسی یا کوئی اور میٹر. تو نیشنل سرٹ جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ایک جگہ ہو کے اپنا ڈیٹا شیئر کریں گے؟ اچھا دیکھیے, اس میں سرٹ کا ایک جو فوکل پوائنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کنٹری ہے, جو نیشنل سرٹ ہے, تو کوئی بھی کنٹری ہے اگر اس کو کسی دوسرے کنٹری سے کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی کام ہو, انفارمیشن سیکیورٹی, تو وہ سرٹ کو رپورٹ کرے
بینگ دا پوائنٹ آف کانٹیکٹ, اور وہ سرٹ پھر اس کے بعد اپنی جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے. صحیح ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ آ جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کرٹیکل آرگنائزیشن کے اندر ایک سیکورٹی کی ٹیم ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. ٹیم اس وقت بنے گی جب سیکورٹی کی اویئرنیس ہوگی. بالکل ایسے ہی. اور یہ تمام پھر ان کے آپس میں جو ہے وہ ریلیشنز جو ہے وہ اتنے بلڈ اپ ہوئے, ان کے پاس سے سارے پروسیجرز ہوئے, پھر ایک پراپر سرٹ آپریٹ کر سکے گی. لیکن اگر آپ ایک سے پوائنٹ آف کانٹیکٹ بنا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ای میل کر دو, وہ ای میل ریسیو ہونے کے بعد جب وہ نیکسٹ آرگنائزیشن میں جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا یہاں پاس انسیڈنٹ کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں ان کا ہم نے کرنا کیا ہے, تو وہ ایکٹیویٹی وہیں ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے لیے اچھا میں نے جب 2000 میں یہ چیز اسٹارٹ کی تو ایون دو کہ میری ایج اس وقت جو ہے وہ بہت کم تھی. ٹھیک ہے. 20 سال کا ہوں گا میں. صحیح ہے. تو ریسرچ تو میری جو ہے وہ سارا ہوم ورک کیا تھا. میں اس میں ایک ایڈیشنل جو ہے وہ یہی بتا دوں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایج پہ جو ہے نا وہ کوشچن کرتے ہیں کہ اتنی ینگ ایج میں کیا تھا. تو میری ایک ایڈیشنل بلیسنگ یہ رہی کہ جو تھوڑا بعد میں مجھے ٹیسٹ دے کے ڈسکور ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں کیونکہ ممبر مینسا بھی ہوں. اوکے. مینسا بیسیکلی سوسائٹی آف ہائی آئی کیو یا لوگوں کی سوسائٹی ہے. اوکے. تو وہ میرے خیال سے تھوڑی سی ایک بلیسنگ ہو رہی کہ جہاں سے جو ہے وہ انالیسز اور چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ ایج اسپیسیفک نہیں رہی کہ آپ اتنے ایج کے ہوں گے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. صحیح. وہ میرا انالیسز ہے وہ. تو وہ جو میری اپنی ریسرچ ہوئی اس میں سمجھ میں آیا کہ یار یہ سر اگر میں مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ لانچ کرتا ہوں تو پاکستان میں کوئی سرٹ نہیں ہے, تو میں ایک تو نیشنل سرٹ ڈیولپ کرنے کے اندر یا سرٹ ڈیولپ کرنے کے اندر اپنا جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہوں. بعد میں ایک چیز بن جائے گورنمنٹ اس کو یوز کر لے. صحیح. تو میں نے انیشلی 2 کمپنیز بنائی. اوکے. ایک میں نے بنائی پاک سرٹ. اوکے. اور ایک کمپنی اس کا نام تھا سیکورٹی بیز. اوکے. کسی کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ وہ شروع میں ہی مرج کر دی تھی. اوکے. میرا جو ہے وہ انیشلی فوکس یہ تھا کہ میں جتنی نان پروفٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی, اویئرنیس ہو گئی, یہ کوآرڈینیشن وغیرہ ہو گئی, یہ میں سرٹ کے پلیٹ فارم سے کروں گا, اور سارے کمرشل ایکٹیویٹی. لیکن بعد میں پتہ لگا کہ جس مارکیٹ کے اندر میں 2 چیزیں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں ان کو تو ایک چیز کا بھی نہیں پتا. ان کو ایک چیز کا بھی نہیں پتا. میں نے کہا میں مزید کمپلیکیٹ کرنے کی بجائے وہ سیکورٹی بیس کو جو ہے وہ ختم کیا اور اسی کے پلیٹ فارم سے ساری سروسز ہیں وہ لانچ کر دی. سو سرٹ از اسٹل ایکٹیو. سر پاک سرٹ بالکل ایکٹیو. اور نیشنل سرٹ کے بارے میں تو کافی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح ہمارے سیکورٹی کے جتنے گروپس ہیں پاکستان میں یا باہر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں تو وہاں جتنے پروفیشنل ہیں نا وہ سب بھی اس چیز کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی اپروچ ہے سب کی کہ ایک نیشنل سرٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ہر چیز سینٹرلائز ہونی چاہیے, مانیٹرڈ ہونی چاہیے اور وہیں سے اس کی ریمیڈیشنز نکلنی چاہیے کیونکہ آپ کا نیشنل سرٹ ہے, رائٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر باتیں ہوتی ہیں اور پھر باتوں کے بعد پھر وہی لیسن لرن کی طرف جاتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ نیا ٹیک آ جاتا ہے اور پھر سے دوبارہ سے باتیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کوئی انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کو بولا جائے کہ اگر ہم صرف فائنینشیل سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں بینکس وغیرہ کی, تو اسٹیٹ بینک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ابھی کوئی ایسا سینٹرلائز مانیٹرنگ سینٹر مطلب سسٹم ہے نہیں, کیونکہ سب کے اپنے اپنے سیم تو لگے ہوئے ہیں. لیکن آبویس سی بات ہے ہر کوئی اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہتا. لیکن ساری بات وہی ہے کہ ڈیٹا شیئر کرنا پڑے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا, اور مجھے نہیں لگتا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کہ کوئی کمپنی پاکستان میں ڈیٹا شیئر کرے گی نہیں کرے گی. البتہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی آئے اور ڈیٹا نکال کے لے جائے, سمجھ رہے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم خود پرسنلی کسی کا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے, اور ایٹ لیسٹ ہم وہ ایونٹس ہی شیئر کرنا اسٹارٹ کر دیں. اور ایک سینٹرلائز پیوٹنگ پوائنٹ اگر میں اس کو بولوں کسی ایک آرگنائزیشن کو, اگر آپ نیشنل سرٹ کا نام دینا چاہتے ہیں اس کو, کہ وہ مانیٹر کرے آرگنائزیشن بیس. اگر آئی او سیز ہمارے پاس آنی شروع ہو جائیں ہمارے پاس, تو کیا ہوگا کہ ہم ایک ٹیسٹنگ کر کے اس کے ریمیڈیشنز بنا کے اس کے رولز بنا کے سب کو فارورڈ کر سکتے ہیں فار ایوری ون, فرام ایوری ون, کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ جب میرے پاس کوئی انسیڈنٹ آئے گا تو آبویسلی بات ہے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ بھی فائنینشیل سیکٹر میں ہو, میں بھی ہوں. سو ڈپینڈنگ آن دا انڈسٹری, میں ایک انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, بٹ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز ہونا چاہیے. جس طرح سعودی میں دیکھا, یو کے میں دیکھتے ہیں, دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ ایک سینٹرلائز ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنا ڈیٹا دیتا ہے اپنی سرٹ کو, کیونکہ دے ٹرسٹ دیم. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا نا کہ باہر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے قطر کا نیشنل اسٹاک جو ہے وہ میں نے ڈپلائی کیا ان کا, تو وہاں کے اوپر سینیریو یہ تھا کہ ایک تو ساری آرگنائزیشنز انٹر کنیکٹڈ تھی, سارے ایونٹس فارورڈ کر رہے تھے. دوسری بات ہے کہ سب کا سنگل ایجنڈا تھا. اوکے. اور سب کے اوپر ایز اے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ نے چیزیں رپورٹ کرنا ہے. پاکستان میں یا ہماری جیسی جو مارکیٹس ہیں ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں وہ ظاہر نہیں چاہیں گی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ بھائی ہماری کوئی ڈیٹیلز ہے وہ ہم ایونٹس یا کوئی اور انالیسس کسی کے ساتھ شیئر کریں. دوسری بات ہے کہ جب تک جو ہے وہ بہت ہی
ٹائٹ جو ہے وہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو کوئی بھی جو ہے وہ سنگل ایجنڈا کے اوپر کام نہیں کرے گا. آرگنائزیشن فکس کرے گا اس کو کہ یار میں کیوں کسی کو ایڈوائزری بنا کے ڈالوں. تو جب تک ایک کوئی بالکل ہی تیسری باڈی نہیں ہوتی جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ انسیڈنٹ کلیکٹ کرے, ان کو اپنے پاس جو ہے وہ انالائز کرے, اس کی کوئی نیشنل لیول پہ ایڈوائزریز بنا کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے. آئی او سیز ایسے نہیں ہوں گے, وہ سیل ہوں گے بالکل ایسا ہی, لیکن وہ اس طرح فری ویئر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے. ہاں لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اسپیسیفکلی بینکنگ سیکٹر کے لیے ڈیزائن ہوا ہوگا اور ٹیسٹڈ ہوگا اور وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور یہ سب چیزیں کرانے کے لیے میرے خیال سے تو صرف ایک ہی ادارہ ہے جو کئی سارے کام کرا سکتا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کیونکہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب کوئی بولتا ہے کسی بینک کو کہ یہ کرنا ہے تو پھر بینک کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ میں نے جو آبزرو کیا نا, سیکیورٹی پاکستان کے اندر مجبوری ہے, سوری ٹو سے, لیکن مجبوری ہے, ضرورت نہیں ہے. لوگ اس کو ضرورت کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے, اس کو مجبوری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک سرکولر آئے گا بینک کا کہ آپ کو اپنی انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ ایک کوارٹر میں ٹیسٹ کرانی ہے, تو آپ کو کرانی ہی کرانی ہے. اب آپ کسی پرائیویٹ وینڈر کو سلیکٹ کرو گے, اوبویسلی بات ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے, کیونکہ آپ ٹینڈر نکالو گے, پھر آپ 2-3 لوگوں کو سلیکٹ کرو گے, شارٹ لسٹ کرو گے, پیسے دیکھو گے, وہ ایک اپنی جگہ ساری بات ہے. لیکن دا پرسپیکٹیو جو میں ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کا جو گیم ہے, جیسے ہم باہر کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں بینکس کے ساتھ یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ, ان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے ہمیں سیکیور ہونا ہے, کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بھی پیچھے ہے, مجبوری ان کی بھی ہے, لیکن مسئلہ ان کے مائنڈ سیٹ کا یہ ہے کہ وی نیڈ اٹ ٹو بی سیکیورڈ. پاکستان میں کیا پرابلم ہوتی ہے, جتنا میں نے آبزرو کیا کلوزلی, کہ بینکنگ انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں, آئی ٹی از آلویز این ایکسپینس, کیونکہ ہمیشہ آئی ٹی کو ایک ایکسپینس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایسا میں نے آبزرو کیا, ہو سکتا ہے کسی اور کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے, سیکیورٹی کے ایک بجٹ الاٹ ہوتا ہے, اینڈ آف ایئر میں جب وہ بجٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے یا بچا ہوا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کو سائن کر لیں, کوئی پروڈکٹ پرچیز کر لیں یا کوئی سروسز لے لیں, کیونکہ اگلے سال پھر وہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے یا وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے کہ یہ چیز ہم نے پچھلے سال کیوں پیسے بچائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے مجبوری سمجھ کے چلتے ہیں جبکہ وہ ایک ضرورت ہے. اور دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں سیکیورٹی کیونکہ سارے کریٹیکل سیکٹر کی ہوتی ہے, تو اسٹیٹ بینک تو اس میں سے ایک ایریا ہو گیا, ٹیلی کام بھی ہو گئے, اور بہت سارے سروس پرووائڈرز ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے نا وہ پروڈکٹ بیس زیادہ ہے پاکستان میں اسپیشلی, کہ آپ شروع کے اندر سیکیورٹی ایونٹس ہوتے تھے, اور سیکیورٹی ایونٹس کوئی جب یہ سیم بننا شروع ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے. سیکیورٹی ایونٹس تو جب سے ونڈوز ہے, آپریٹنگ سسٹم جب او ایس ہے, بالکل جب سے او ایس ہے, ایونٹ جو پہ کام ہوتا تھا, پہلے بھی سسلاک تھا, ایونٹ ویور تھا, تمام چیزیں موجود تھیں. اور بہت ساری کمپنیز کے جی ایف آئی لینڈ گارڈ ایک کمپنی ہے, بہت پرانی کمپنی, بالکل ہے, کہ جب وہ ایونٹ انالائزرز ہوتے تھے, جب یہ سیم وغیرہ نہیں بنے تھے, میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد سیم آ گئے. صحیح ہے, اب سیم آ گئے تو فلی فنکشنل سیم تھے جس میں بہت سارے جو ہے وہ آپشن تھے, لیکن کیونکہ وینڈر کو کوئی نئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو پہلے وہ سیم لائے, پھر اس کی فنکشنلٹی ختم کر کے پھر آپ جو ہے وہ سور لے آئے. بالکل ایسے, اس میں کہیں گے یار میں ایک تھریٹ انٹیلیجنس کا ماڈیول لگا رہا ہوں, میں اس میں وہ آئی او سیز وہ لے کے آ رہا ہوں. تو آپ بیسیکلی پہلے فنکشنلٹی نکال دیتے ہیں, پھر اس وقت نیا دام دے. جس طرح پہلے ہم اسکیننگ کی بات کرتے تھے تو بڑی سمپلی جو ہے وہ پورٹ اسکین ہوئے, اور آئی پی جو ہے وہ پنگ سویپس ہو گئیں. اب آپ اس کے ان کے نام رکھ دیے, ورٹیکل اسکین, ہاریزونٹل اسکین. اب آپ جب پروڈکٹ کا کسی کا جب بروشر بھی اٹھائیں گے وہ آپ کو دکھائے گا جی ہم اس سے بھی روکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایسی چیزیں جو میرے نیٹ ورک پہ ہوں گی بھی نہیں. بالکل ایسے تو, لیکن نام اتنے اس کے ایسی جارگنس بنا دیے کہ ایون جب ٹریننگ کے فینسی ورڈز ہر چیز کے, وہ اس طرح کے اٹیک روکے گا, وہ یہ روکے گا. تو چیزیں پرانی ہیں. انڈسٹری میں دیکھیں, انڈسٹری میں ڈینائل آف سروس وہی ہے, ویسے ہی ہوتا تھا, چینج ہو گئی ہیں, بفر اوور فلو وہی چل رہا ہے, پرویج ایسکیلیشن وہی چل رہی ہے, نئے نئے نام رکھ کے. میرے حساب سے تو جو 90s کی جو سیکیورٹی ہے اس میں دیکھا جائے تو اٹیک ٹائپس ہیں, بالکل وہ چینج نہیں ہوئی ہیں, اسی کی سب کیٹیگریز آ گئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو اوبر کا یا باقی جتنے بھی جو آکٹا وغیرہ ٹویٹر کے جتنی بھی ہیکنگ ہوئی ہے ساری سوشل انجینئرنگ بیس. بالکل ایسے, سوشل انجینئرنگ 90s میں کیون مٹنے کو پکڑا تھا سوشل انجینئرنگ, تو اس وقت سے لے کے کہاں 90s اور کہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اور اینڈ یوزر آپ کو وہی ہے. تو جیسے سیکورٹی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اٹس آل اباؤٹ دا ویکسٹ لنک. بالکل ایسے, ویکسٹ لنک ہمارا جو ہے وہ از اے ہیومن.
اور وہ ایک کوڈ بھی ہے نا کہ یو کین پیچ ایوری تھنگ ایکسیپٹ ہیومن اسٹوپیڈیٹی, کہ آپ ڈبے پیچ کر لو, آپ سسٹم پیچ کر لو, ونڈوز پیچ کر لو, لیکن آپ جو یوز کر رہے ہیں اسی کو پیچ نہیں کر پاؤ گے, وہ خود بیوقوفی کر دے گا, تو پھر آپ کیسے بچاؤ گے نیٹ ورک کو. اور جس طرح پروڈکٹ کی ہم نے بات کری نا, تو نیٹ ورک اسکینر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت بچپن سے بھی یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایک بڑا مشہور زمانہ ہے این میپ, جس کو ہم سب یوز کرتے ہیں فار نیٹ ورک اسکیننگ اور ادر پرسپیکٹیو کے لیے بھی. ہم کوئی پرانی ہیکنگ کی مووی اٹھا لیں, ابھی آپ کسی بھی پروڈکٹ کے پیچھے دیکھ لیں جو اسکیننگ کا ہے, نیسز ہو گیا, نیکسپوز ہو گیا, بہت سارے ایسے ہیں, وہ سب این میپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس پروڈکٹ کو اگر ہم پراپر طریقے سے یوز کر کے, مطلب صرف اگر پراپر طریقے سے ایک پروڈکٹ یوز کریں نا, میری نظر میں بہت ہے. کیونکہ آج کل جو اب جیسے کالی لینکس کے بہت سارے ویریئنٹس آ گئے ہیں, آئی ایم شیور آپ کے زمانے میں کالی لینکس نہیں ہوگا, پہلے بیک ٹریک آیا, اس کے بعد پھر وہ چینجز ہوتی رہیں, لیکن بیک ٹریک سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو کوئی ٹولس نہیں تھے اویلیبل. تو بندہ کیا کرتا ہے کہ انڈیویجول ٹولس اپنے سسٹم میں ڈالے اور یوز کرے. میری نظر میں وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے بنسبت آپ کالی لے کے پھر. ایک تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کے پاس کالی لینکس ہے وہ ہیکر بن کے گھوم رہا ہے کہ میں ہیکر ہو گیا ہوں, میں اس ساتھ میں رسبیری پائی بھی لے لیا ہے, تو یہ بھائی تو پکا ہیکر ہو گیا. اور وہ الفا کا اینٹینا بھی آتا تھا ایک زمانے میں, لوگ اپنے بیگ میں لے کے پھر رہے ہیں, بھائی کیا کرو, وائی فائی ہیکنگ کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو اتنا چینج ہو گیا نا لوگوں کا کہ میرے پاس ٹولز ہوں گے تو میرا کام ہوگا. کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو مینولی, آپ بھی مینولی کام کرتے ہیں, ہم لوگ بھی جب ویب پہ یا نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مینولی, تو وہ زیادہ مزہ آتا ہے. تو بنسبت اس کے کہ آپ پورا ایک ڈبہ لے لیں, آپ سرٹن ٹولس لیں اور اس کو آپ یوز کریں, آپ ونڈوز کریں, لینکس کریں, میک کریں, جس میں کرنا دل کریں آپ کریں. تو جس طرح وہی سوشل انجینئر کی جس طرح ہم نے بات کری, تو آج کل ہم لوگ ایک نئے پرسپیکٹیو پہ کام کر رہے ہیں. میں کرتا بھی تھا کراچی میں, اور ابھی بھی ہم لوگ یہ چیز زیادہ پرسو کر رہے ہیں. ہم لوگ ریڈ ٹیمنگ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اب ریڈ ٹیمنگ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی کہ ریڈ ٹیمنگ کیا ہو رہی ہے, کیا ہوتی ہے. اس بارے میں پھر ہم ڈیٹیل میں کبھی اور بات کریں گے. لیکن ریڈ ٹیمنگ کا ایک مین گول یہ ہے, جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے اور اندر سے ڈیٹا نکال کے لے کے آنا ہے. تو یہ ریڈ ٹیمنگ کا ایک بڑا اچھا پرسپیکٹیو مجھے لگتا ہے. مرزا بھائی, میں آپ سے ابھی اس وقت بہت زیادہ لیمن اور بچکانہ سوال کرنے والا ہوں, کیونکہ یہ سوال ہم لوگ بھی فیس کرتے ہیں, اور آئی ایم شیور آپ نے بھی فیس کیا ہوگا. بہت سارے سیکورٹی پروفیشنل ہیں جو ڈیلی لائف پہ یہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے کسی دوست نے یا کسی فیملی ممبر نے آ کے بولا ہے ایک فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر دو میرے لیے؟ ٹپیکل سوال ہے کہ فیس بک ہیک کر دیں, ای میل ایڈریس ہیک کر دیں, واٹس ایپ کا کسی کے کمیونیکیشن آ سکتی ہے, کسی کا ایم یہ تو ہر کسی کے سوال ہوتے ہیں. اور وہ جو ان کے الٹے سیدھے موویز سے یا سنائی کو بہت سارے لوگ ہیں جو کلیم بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو جو ہے وہ آنکھ بند کر کے یوں کر سکتے ہیں. تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یار آپ کا اگر اتنا سیکورٹی میں ایکسپیرینس ہے تو آپ کے لیے تو بس آپ ایک جو ہے وہ کچھ ٹائپ کریں گے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اصل میں ان کو نا سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. پرابلم ساری یہ ہے کہ یہ جو موویز کے اندر دکھانا شروع کر دیا ہے نا, پہلے بھی دکھاتے تھے اور ابھی بھی دکھا رہے ہیں, وہ یوں بیٹھے وہ 30 سیکنڈ کے اندر انہوں نے پورا بینکنگ کا پاسورڈ اور سرور کا کریک کر لیا. ارے بھائی کوئی مذاق چل رہا ہے یہ. وہ بیٹھے انہوں نے این میپ چلایا, پورا نیٹ ورک ہیک کر کے نکل گئے 2 منٹ کے اندر. بھائی اس کے پیچھے کی پوری محنت بھی تو دکھائیں اس کی کہ انہوں نے کیا کیا, کیسے کیا, تو وہ نہیں دکھاتے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یوں بیٹھے 2 بٹن کلک کرے, اکاؤنٹ تو ہیک کر دو, وہ اکاؤنٹ تو ڈاؤن کر دو. ارے بھائی کوئی مذاق ہے یہ. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو میرے خیال سے ویورس کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی وہ یہ کہ ہیکنگ جو ہے وہ ہم تو بات کر رہے ہیں سیکورٹی کی. بالکل کسی دوسرے اکاؤنٹ ہیک کرنا, کسی دوسرے کی انفارمیشن ایکسیس کرنا تو ویسے اللیگل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو میں تو سب کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہ سیکورٹی کی ڈسکشن کریں, سیکورٹی سیکھیں, سیکورٹی کی چیزیں پریکٹس کریں. لیکن یہ جو ہے نا اس کا میں ہیک کر دوں یہ بڑی, اور اسپیشلی آج کل تمام انفارمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے, لاکڈ ہے. پہ لوگوں کی جو ہے وہ پرسنل فیملی پکچرز ہیں, ای میل کے اندر جو ہے وہ سینسیٹیو ڈیٹیلز ہیں, ایون عام آدمی کی بھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ مذاق میں چیزیں بڑی جو ہے وہ سیریس ہو جاتی ہیں. بالکل یہ اس میں میرے خیال سے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل یہ ایکٹیویٹی ہے, سیکورٹی آپ اپنے ٹیسٹنگ سسٹم پہ کریں, اور یہ ہیکنگ ویکنگ کے چکروں میں جو ہے نا. اچھا, اگر مرزا بھائی بلاک چین سیکورٹی کی بات کریں, جیسے کہ پاکستان میں تو اتنا نہیں ہے, لیکن بلاک چین کی خیر اپلیکیشن ہی نہیں ہے بلاک چین کی اتنی مارکیٹ میں اس وقت پاکستان کے اندر, تو سیکورٹی کیا. لیکن بڑا ایک اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی طریقے سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی اس کی سیکورٹی کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں سب چیزیں. ابھی ایتھیریم والوں نے ایک پلیٹ فارم نکالا تھا, وہ آپ ان کے خود ہی ان کے کلاؤڈ پہ جا کے ٹیسٹنگ ویسٹنگ کریں, وہ بگ باؤنٹی کا گیم آن ہے. تو آپ نے کیا اس طرح بلاک چین پہ کوئی سین؟ ارے دیکھیں بلاک چین جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا میرا جو ہے نا وہ ایک اوور آل بلاک چین کے بارے میں ایک ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. بلاک چین ایمرجنگ ٹیکنالوجی تو بالکل ہو سکتی ہے, اوکے, لیکن بلاک چین کی اگر آپ جو ہے وہ ایکچوئل امپلیمنٹیشن دیکھیں تو میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں, تو آپ کو مین اسٹریم میں کہیں بھی نظر نہیں آئی. بلاک چین کرپٹو کرنسی میں یوز ہو رہی ہے. بالکل جو بھی ایگزامپل دے گا بلاک چین کی, وہ سب سے پہلے ایگزامپل ہوگی یار بٹ کوائن دیکھیں, وہ بٹ کوائن دیکھیں. بالکل آپ کہیں یار مجھے کوئی ریئل لائف میں کوئی
ایپلیکیشن دکھائیں کوئی اور یوز دکھائیں. تھیوریٹیکل آپ کو بہت ساری ملے گی. اگر وہ بینک میں یوں کریں, اسمارٹ کانٹریکٹس کریں, اگر وہ یوں سیو کرے گا, وہ ہمارا ڈیٹا ڈیسینٹرلائز ہوگا. ٹورنٹس آپ کے بالکل ایسے انٹرنیٹ پہ ٹورنٹس آپ سالوں سے یوز کرتے ہیں, لیکن کوئی آپ کو ابھی کوئی کمرشل یا ان یوز پروڈکٹ ابھی ایسا نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی میں کہوں گا یہ تھوڑی جو ہے وہ بیٹا ٹیکنالوجی زیادہ ہے. جب یہ کرپٹو سے نکل کے جب یہ مین اسٹریم میں آئے گی, اس کی پراپر اپلیکیشنز ہوں گی, سینیریو ڈریون جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ویکنیسز ہیں. لیکن کیونکہ ابھی ایون اگر آپ جو ہے بلاک چین کی بھی بات کریں تو اس کی بہت ساری ڈفرینٹ امپلیمنٹیشنز ہیں. تو جب ایک چیز جب اس کا ایک فائنل جو ہے وہ ایک ورژن آ جائے گا, اس کو ہم لیٹ سے اگر آپ جس طرح ایتھریم کی آپ نے ایگزامپل دی, اگر آپ ایتھریم لے آتے ہیں کہ یار یہ جیسا ایتھریم دیکھیں نا, انہوں نے مائننگ بند کر دی, بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی مسلسل ایوالو ہو رہا ہے. تو جب کسی ایک ایسی جگہ پہ اسٹیبل جو ہے وہ اس پہ پہنچ جائے گا جس پہ کہیں گے یار اب یہ چیز ہے اور اب اس کے اوپر ہی ہر چیز بنا کرے گی, ظاہر امپرومنٹس ہوں گی, ورژنز بھی آئیں گے, لیکن جب تک وہ مین اسٹریم نہیں ہو جاتا, اس پہ کوئی پروڈکٹ نہیں آ جاتی مین اسٹریم, اس وقت تک اس کی سیکیورٹی بھی ہے نا بیٹا سیکیورٹی ہوئی. کیونکہ آپ آج کوئی تھیوری دیں گے, کل وہ چیز چینج ہو جاتی ہے, آپ کی تھیوری جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی, پھر آپ نے ایک اور تھیوری دی, انہوں نے ٹیکنالوجی چینج کر دی. میرے خیال سے بلاک چین کو ابھی اسٹل کافی ٹائم ہے کہ اس پہ ڈسکشن بہت زیادہ ہے, لوگ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ, میں تو شروع میں بھی کافی یہاں پاکستان میں بھی گروپس کا ممبر رہا, لوگوں نے گروپس بنائے, کہتے ہیں بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایکچوئل پروڈکٹ کی بات کریں تو آپ کو اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ نظر نہیں ہے. مطلب ریئل ورلڈ ایپلیکیشن آپ کو کوئی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں آ رہی ہے. یعنی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں کوئی آگے گوگل پہ بیٹھے اور دیکھا ہے وہ امریکہ میں کونے میں ایک بندے نے جو ہے وہ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے, وہ فلانا ویب سائٹ ہے, کوئی نہ کوئی تو کر ہی رہا ہوگا. تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بولوں کوئی مین اسٹریم ہے. کہ میں کوئی اگر اس بلاک چین نہیں ہوتی تو میرا کوئی کام نہیں ہو پاتا, ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں آئی. تو میرے خیال سے جب وہ ایک اسٹیبل جگہ پہنچ جائے گا, تو پھر اس کی سیکیورٹی کنٹرول, پھر ظاہر اس کی پھر ریکوائرمنٹس بھی بنیں گی, سب بنے گا. بالکل ایسے وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. صحیح. مرزا بھائی میرا ایک سوال ہے, ایز اے پبلک میرا ایک سوال ہے, بہت لیمن سوال ہے. میں ایک بہت چھوٹی سی ویب سائٹ رن کرتا ہوں اور میں نے وہ ویب سائٹ بنوائی ہے, میرے پاس سیکیورٹی کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہیک نہ ہو جائے. میں کیا کروں؟ میں ڈیولپر بھی نہیں ہوں, میں سیکیورٹی کا بندہ بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے وہ سیکیور بھی کرانی ہے کیونکہ مجھے فکر ہے اپنی ویب سائٹ کی. تو میں کیا کروں؟ اور پیسے نہیں ہے میرے پاس, دوسری بات یہ پیسے نہیں ہے, سستے میں کرنا ہے. اگر آپ کی چھوٹی ویب سائٹ ہے تو میں جو پرسنل ریکمینڈ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ چھوٹی ویب سائٹ ہے تو آپ جو ہے نا بالکل اسٹیٹک سے جو ہے نا وہ HTML پیجز بنائیں. دیکھا میں نے پاک سرٹ, دیکھا میں نے جس طرح آپ نے کیا ہے, وہ آپ نے بنا دیا, بالکل آپ اس پہ چلاتے رہے کوئی اسکینر, بالکل کچھ بھی نہیں نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو اگر آپ واقعی سیکیورٹی کانشیس ہیں اور آپ کو اس طرح کام کرنا ہے تو اس سے اچھی ترکیب جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. جس طرح میں نے اس میں ایک ای میل کا فارم رکھا ہوا تھا, دیکھا ہے میں نے, تو وہ اس میں ہر بندہ آ کے نا ای میل میرے پاس اسکین آتے رہتے تھے. اچھا, کہ وہ ای میل ہو رہی ہے, آپ کل کے اسکین دیکھے گا اس میں کچھ اور اسکین بھی آئے ہوں گے کسی اور ڈائریکٹری کے. تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے اچھا جو ہے آئیڈیا ہے. دوسری طرف آپ چلے جاتے ہیں, ورڈ پریس ہے اور دوسرے کنٹینٹ مینجمنٹ CMS وغیرہ وہ پورٹلز ہیں, لیکن پھر ان کے ساتھ جو ہے نا ایک سیکیورٹی ایک نا بڑی, کیونکہ ایک ٹیکنالوجی ہے, ڈیلی ولنریبلٹیز آ رہی ہیں. بالکل ایسے پلگ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل ہی آتا ہے. ورڈ پریس انسٹال کیا, وہ انسٹال کرتے ہیں آپ سے کہہ دیتے ہیں یار یہ جو ورژن انسٹال کیا ہے ہاں یہ اولڈ ہے, اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. اگر سیکیورٹی کانشیس نہیں ہوا, بالکل ایسے جیسے ہم ونڈوز میں لوگ سمجھتے ہیں نا, بالکل ایسے بینڈویڈتھ لے جاتا ہے, اپڈیٹ نہیں کرنا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, براؤزر کھلا ہوا ہے, اپڈیٹ نہیں کرنا, اس پہ لکھا ہوا ہے بالکل ایسے ریبوٹ ٹو اپلائی, اپڈیٹ اتنی دیر لگے گی, وہ نہیں کرنا. تو جو ورڈ پریس پہ دیکھیں گے ان کو تو نہیں ہوگا. تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ منیمم ویب سائٹ رکھیں, go for the static one or hire someone who can look after your website. اور اگر یہ کوئی کنٹینٹ مینجمنٹ بیس ورڈ پریس ایسی کوئی چیز آپ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ایون آپ کا جو بھی ویب ماسٹر ہے, جو آپ کا جو ہوسٹنگ پرووائڈر ہے, وہ ذرا نالجبل ہو کہ وہ ٹائملی اس کو اپڈیٹ کرے, پیچ کرے. ایسی انٹرنیٹ سے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایسی اسکرپٹس یا ایسے ماڈیولز جو ہے وہ اس میں نہ لگے جو پورا اس میں ولنریبلٹی ہو, WHM کو افیکٹ کر دے پورے. آپ نے کہا آپ کے کسی ویب سائٹ پہ آپ نے کہا یہ فری مل رہا ہے, کسی نے جیسے فار ایگزامپل ورڈ پریس کا آپ نے کوئی کریک تھیم لگا لی, بالکل ایسا ہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں بیک ڈور ہے. ہاں, ایک PHP کی فائل کونے میں کہیں رکھی ہوئی ہے, چپکے سے وہ آئے گا, چپ چاپ بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. بالکل صحیح کہنا, بالکل صحیح کہنا. تو مطلب بجٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا چادر تھوڑی سی پھیلائیں اور پیر بھی کم پھیلائیں. لیکن کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ بجٹ بھی نہیں اور آپ کے یار میں ویب سائٹ بھی زبردست بنے گی, لیکن پھر یہ پھر وہ والی چیز آ جاتی ہے نا جو ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بجٹ بھی ہے, ریکوائرمنٹ بھی ہے, لیکن خرچ پھر بھی نہیں کرنا, خرچ پھر بھی نہیں کرنا, پھر تو بھگتنا پڑے گا. یہ تو ہے صحیح. نہیں وہ خرچ ہو رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہے, اصل میں ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, لیکن نہیں
ٹو بی آنیسٹ جب میں واپس آتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں یہاں پہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت نئی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ایز اے نیشن بھی اور ایز اے انڈسٹری بھی گرو کر رہے ہیں پاکستان میں بھی. میرا نا ایک پرسپیکٹیو ہے, میں نے بڑی کوشش کری بہت سارے فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ یہ ڈسکشن کرنے کی, لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں پایا اس لیول پہ. میرا کہنا یہ ہے کہ پتہ ہے کیا, بینکنگ انڈسٹری میں اگر بات کریں نا تو بینک کو کیا کرنا چاہیے, ایک UAT انوائرمنٹ بنا کے ایک رکھ دیں, آپ پبلک نہ کریں, اور آپ CTF کے لیے نا لوگوں کو بلائیں. آبویس سی بات ہے, آپ بگ باؤنٹی ہنٹنگ جب آپ اس کو کریں گے بگ باؤنٹی کے لیے تو آپ ڈالر میں تو نہیں دے سکتے نا, آپ PKR میں دیں گے, لیکن آپ دینا تو شروع کریں. آپ لوگوں کو انوائٹ کریں, آپ کانفرنس کے لیے بلاتے ہیں, آپ میٹ اپس کے لیے بلاتے ہیں, آپ لوگوں کو بلائیں اور ایک UAT انوائرمنٹ دیں. 100 لوگوں کو, لڑکوں کو لگائیں, بولیں بھائی یہ ویب اپلیکیشن ہے ہماری, ابھی لانچ ہونے والی ہے اگلے 2 مہینے کے اندر, آپ بھی اس کے اوپر کرو اور بگ باؤنٹی ہنٹنگ آپ اس کو لائیو کرو. آپ کو میں بتاؤں, ابھی میں بلیک ہیٹ میں تھا لاسٹ منتھ, تو وہاں جو CTF تھا نا اس کا بجٹ ان کا $1 ملین کا تھا. آبویسلی بات ہے ان کے پاس بجٹ ہے, پیسہ ہے, تو انہوں نے $1 ملین بھی رکھ دیے. لیکن آپ کے پاس اگر نہیں ہے بجٹ, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کچھ دینا تو شروع کریں تاکہ لوگ اس طرف انٹرسٹڈ ہو کہ ہاں بھائی پاکستان کی انڈسٹری کو, اس سے پہلے کوئی باہر سے آئے ڈیٹا نکال کے لے کر چلا جائے, آپ کسی کو $1,00,000 دے کے صحیح کرا لیں ایز اے بگ باؤنٹی ہنٹنگ, کیونکہ ایک بڑا فینسی ورڈ ہے جو کہ پہلے بہت اچھے طریقے سے بہت بوم پہ تھا, اب اتنا کوئی خاص اتنا موٹیو نہیں ہے لوگوں کا, کیونکہ اب آبویسلی بات ہے بگز ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں میری نظر میں, براؤزر اچھے ہو گئے ہیں, چیزیں اچھی ہو گئی ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے. اچھا میں تو ایک بندہ ہے, ایک لڑکا ہے, آبویسلی فرام دا پبلک اگین, ایک لڑکا آیا لنکڈن کے اوپر, اس نے میسج کیا کہ میں سیکورٹی کا بندہ نہیں ہوں لیکن مجھے سیکورٹی سیکھنی ہے, تو واٹ آر یور ٹپس اینڈ یور ویز کہ وہ کس طریقے سے سیکورٹی کو اسٹارٹ کرے. سب سے پہلے تو سیکورٹی میں 2 چیزیں ہیں جو میں سب سے پہلے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سیکورٹی کی کسی بھی ایریا میں جانا ہے تو اکثر لوگ ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے نا ڈیولپمنٹ میں پروگرامنگ میں گائڈ کر دیتے ہیں, جاؤ پائتھون پڑھ لو, صحیح ہے, کوڈنگ پڑھ لو, ٹھیک ہے, اسمبلی پڑھ لو. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اس کی پہلے انیشلی ضرورت نہیں ہے. جو چیز زیادہ انپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیسک نیٹورکنگ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہو کون سی پروٹوکال ہے, سروسز کیسے کام کرتی ہیں, اور آپ کو بیسک ایڈمنسٹریشن کا آئیڈیا ہو, کیونکہ جس سسٹم کی آپ سیکورٹی کریں گے, چاہے ٹیسٹنگ کرنی ہو یا فکس کرنا ہو, صحیح ہے, دونوں کے اندر آپ کو ایڈمنسٹریشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا سسٹمز اور نیٹ ورک کام کیسے کر رہے ہیں. اب اس کی سیکورٹی ٹیسٹ کرنا یا اس کو جو ہے وہ سیکیور کرنا, وہ پھر اس کے بعد وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. آپ نے کہا آپ کو جب پتہ لگ گیا کہ جی ونڈوز کا ایکٹیو ڈائریکٹری یوزر کیسے بنتا ہے, صحیح ہے, اس کو میں پرمیشنز کیسے اسائن کرتا ہوں, صحیح, اور آپ نے اب یہ بھی سیکھ لیا کہ میں کس طرح سے پریویلیج ایسکیلیشن سے ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہوں, اوکے, اور ایڈمنسٹریٹر یا سسٹم بن کر میں کس طرح اس کے ڈمپس جو ہے وہ ہیشز نکال سکتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب جب آپ کو کیونکہ نیٹ ورکنگ کا پتا تھا, آپ کو یہ پتا تھا میں نے کون سی سروس کھلی رکھی تھی, صحیح ہے, کس کو پیچ نہیں کیا تھا, جہاں سے یہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ چلا کر آ گیا, لوکل میں نے کون سی پالیسی مسنگ کی تھی, میں کس طرح. تو جب تک آپ کو نیٹ ورکنگ اور بیسک ایڈمنسٹریشن کا فلیور نہ ہو نہیں ہے, تو اس کے بعد سیکورٹی ڈائریکٹ سیکھ لینا اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. جب آپ کی یہ چیز سیکھ لیں گے نا, تو پھر جب آپ کو کل کو کوئی ساک اینالسٹ کے طور پہ بٹھائے گا وہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا, بہت آسان ہوگا, آپ کو پتہ ہے. ہاں, وہ سارے ایونٹس آپ نے پریکٹیکلی کیے ہوئے ہوں گے, اور وہ اسکرین پہ سے گزر رہے ہوں گے, آپ جو ہے وہ سسٹم کے بغیر بھی پکڑ لیں گے. ویری نائس تھاٹ بائی دا وے. میں تھوڑا سا اس بارے میں الگ سوچتا ہوں, آپ کا پرسپیکٹیو تھوڑا سا الگ ہے, لیکن وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دا پرابلم اس کہ اگر آپ ویب ڈیولپر ہوں گے تو آپ جیسے لوگ بہت سارے مجھ سے پوچھیں کہ بھائی ویب ڈیولپر ہوں, سیکورٹی کیسے اسٹارٹ کروں. تو اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں اور آپ ویب ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک اس بندے سے جس کو نہیں آتا اس سے 4 چیزیں الگ آپ ڈھونڈ کے اس میں نکال لیں گے, بگس کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جس کو نہیں آتا اور جس کو صرف اسکینر چلانا سکھا دیا ہے کہ یہاں کلک کرنا اور یہاں کلک کرنا ہے, یہاں کلک کرنا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ سیدھا آپ کو پتا ہے کینیٹکس نیٹ اسپارک سے رپورٹ نکالے گا اور کلائنٹ کو دے دے گا. اب اس میں CSP کے ہیڈر نہیں ہے, HSTS کا ہیڈر نہیں ہے, اس کو نہیں پتا وہ ہیڈر کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کیا, اچھا چلیں پتہ بھی ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کو اس کا کور میکینزم نہیں پتا ہوگا. ایون کہ وہی والی بات ہے کہ اب ہیڈرز نہیں ہیں, اب وہ کیا کرے, ہیڈر نہیں بھی ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو میں فکس کیسے کروں. ہاں نہیں, وہ دیکھ لے گا, وہ اس کو الحمدللہ گوگل چلانا آتا ہے, اس کو پتا ہے گوگل پہ مجھے کیا لگنا ہے, کی ورڈس کے بارے میں ڈارکنگ پڑھی ہوئی ہے اس نے, وہ ڈارک لکھے گا, پہلا جو لنک ہوگا ایکونیٹکس کا, دوسرا نیٹ اسپارک کا ہوگا, تیسرا ٹینیبل کا آ گیا تو آ گیا ریپڈ 7 والوں کا, وہ وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے ٹھک کر کے پوری رپورٹ تیار. سر میں نے ایسی رپورٹیں بھی پڑھی جس میں کاپی پیسٹڈ سامان تھا, لیکن اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے لکھا تھا کمپنی ایکس, تو وہاں کمپنی ایکس ہی لکھا ہوا تھا. تو پھر ہم ان کو بولتے تھے کہ ادھر آؤ, سائٹ میں لے جا کے بولتے تھے, آبویس سی بات ہے کیونکہ وہ فائنینشیل سیکٹر ہوتے تھے تو وہ ان کے انٹرنل پین ٹیسٹر وغیرہ ہوتے تھے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے سر. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سیم کی اگر ہم اسپیسیفک بات کریں نا, ہم تو IOCs یا تھریٹ ہنٹنگ پہ بہت آگے چلے جاتے ہیں,
IOC کی تو ہمیں اس وقت ضرورت پڑے گی نا, سسٹم میں آ چکا ہوگا, کوئی کمپرومائز اسسمنٹ ایک طریقے سے ہم کریں کہ ہے نہیں. تو سی میں اگر آپ کے پاس لگا ہوا ہے تو میرے خیال سے جو اسکلڈ اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, اور آپ کی جو پیچھے سیکورٹی ٹیم ہے ان کو تو سسٹمس کو ایسے ہی اتنا اچھا رکھنا چاہیے بالکل کہ وہ IOCs تک نوبت ہی نہ آئے. اور اگر جب IOCs سے پہلے جب وہ لاگ جو ہیں وہ آپ نے جو کنفیگر کیے ہیں وہ الرٹ دینا اسٹارٹ کریں تو آپ وہیں پہ الرٹ آ جائیں کہ سسٹم میں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. صحیح. لیکن کیونکہ وہ اتنے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, اتنی ساری اس سے خود پراپرلی ٹرین نہیں ہوتے, صحیح, تو وہ IOC بھی آ کے گزر جاتے ہیں اور بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا. چلیں, اتنی سیکورٹی کے بعد بھی ہیکنگ تو ہو ہی جاتی ہے نا, کیونکہ جس طرح آپ ایوالو کر رہے ہیں تو پھر ہیکر اور کریکر جو ہیں وہ بھی تو ایوالو کر ہی رہے ہیں نا. تو یہ تو بڑا گیم ہے سر. اور مزہ اس وقت آتا ہے جب پہلے ہوتا تھا, بہت مزہ آتا تھا جب لوگوں کے نا ونڈوز چیک کریں نا. اب تو ونڈوز الحمدللہ بچپن سے عادت ہی نہیں رہی کہ خرید کے استعمال کریں, ہمیشہ وہی 25 روپے کی ریمبو سینٹر سے یا سامنے وہ پتہ نہیں جمبو CD ہوتی تھی, وہاں سے جو ہے 25 روپے کی CD مل جایا کرتی تھی ونڈوز کی, اور وہ ایک کی تھی. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے, یقین کریں, ان کو نا ونڈو کی ایکٹیویشن کی تک زبانی ہی آتی, وہ فوراً کر دیتے تھے, جن کا روز کا کام تھا. تو پائریٹڈ ونڈوز یوز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اینٹی وائرس بھی انہوں نے جو ہے نا کسی کریک سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے یوز کیا ہوا ہے. تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ونڈوز بھی ایکٹیویٹڈ ہے, الحمدللہ وہ پائریٹڈ تو ہے لیکن ایکٹیویٹ تو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, اور اینٹی وائرس بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہم نے, لیکن پھر بھی ہمارا سسٹم ہیک ہو گیا. تو یہ ہے کہ سلامی ہے ایسے لوگوں کو نا. لیکن اب تھوڑا کم ہو گیا پرسپیکٹیو, کیونکہ انڈسٹری کے اندر ہوم ایڈیشن, یہ ایڈیشن, وہ ایڈیشن تھوڑا سسٹم میں مل جاتا ہے, لوگ تھوڑا خرید کے نا تھوڑا استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں ویسے. اینڈ اگر ہم فائنلی بات کرتے ہیں, اگر ہم پین ٹیسٹر اکیڈمی کو دیکھتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں ہے, انہوں نے بنایا, انہوں نے چلایا, اور اب تو ماشاءاللہ بیچ بھی دیا. تو انہوں نے جب اسٹارٹ کیا تو وائی فائی کا پورا کورس فری میں دیا, میٹ ایکسپلوئٹ کا پورا کورس فری میں دیا, لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے, ایک مارکیٹ کو گیدر کرنے کے لیے, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. وہ اب آپ پین ٹیسٹر اکیڈمی پہ جائیں, اب تو INE ہو گیا ہے, اب 1000 آف لیبس, ہر چیز کی لیب ہے. آپ بفر اوور فلو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے CSRF کرنا ہے, آپ نے ویب کرنا ہے, آپ نے نیٹ ورک کرنا ہے, وائی فائی کرنا ہے, موبائل کرنا ہے, ہر چیز کی لیب موجود ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایز اے سیکورٹی پروفیشنل آپ نے 20-25 سال لگا دیے اس فیلڈ کے اندر, تو کیا پاکستان کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں؟ کیونکہ کلاؤڈ تو ہمارے پاس بھی ہے, PTCL کا کلاؤڈ ہے, بہت سارے کلاؤڈز ہیں. کیا ہم کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم وہ لیبس کھڑی کر سکیں یا وہ بزنس ماڈل بنا سکیں؟ کیونکہ اس کے اندر پھر آپ کو ہر قسم کی لیبس بھی مل جائیں گی, اور آپ جب ایک اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کریں گے اپنے ملک والوں کے لیے, تو آبویس بات ہے ان دی اینڈ آپ کو ہی ہیلپ ہوگا. اور آبویس سی بات ہے جب باہر سے کوئی لوگ خریدیں گے تو پھر آپ کا وہ فائنینشیل والا پرسپیکٹیو بھی پورا ہونا شروع ہوتا ہے. تو کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا ہم کوئی سرٹیفکیشن باڈی بنانا نہیں چاہتے, یا ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہی نہیں کہ ہم بولتے ہیں اتنا ٹائم ضائع نہیں کرو, جو ہو رہا ہے ہونے دو؟ اس اپروچ کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ ساری ایکٹیویٹی ہے نا, یہ فری ویئر نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو بلڈ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. بالکل ایسا ہی, بالکل چاہیے. کوئی بھی بزنس جو وہ ڈیمانڈ سپلائی پہ چلتا ہے, اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی, ویسے 4 لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ جی وہ چیز ہو. سمجھ گیا. 4 لوگوں کے لیے اتنا بڑا انفراسٹرکچر کریٹ کرنا, اتنی لیبس بنانا, اس کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ بزنس وائبل بھی ہونا چاہیے, جو جس کے اوپر کوئی انویسٹ کرے, اتنے بڑا کوئی چیز بنائے. لیکن وہ انویسٹر دیکھتا ہے کہ جی میرا کمپٹیٹر اگر انٹرنیشنل کوئی ہے, صحیح بات ہے, جو آلریڈی بہت سارے ہیں, تو میں اس کو کمپیٹ کر رہا ہوں گا. اور اگر میں کاسٹ اتنی چھوٹی لے کے آؤں, کم کر کے لے کے آؤں کہ میں پاکستان کے لوگوں کو تو وہ میرے لیے ایز اے بزنس وائبل نہیں ہوتا. اچھا, اس کو بھی کچھ لوگوں نے, میں نام لیے بغیر جو ہے وہ کہوں گا کہ اس کو بھی کچھ لوگوں نے مس یوز کیا. اوکے, کہ بڑی سستی سی جو ہے وہ پورٹل بنا لی ہے لوکل آپ کے. اچھا, کہ 1000 روپے میں یہ سرٹیفکیشن. اچھا, لیکن وہ ان کے انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا نا, لیکن اس میں پھر ٹریننگ کی وہ کوالٹی وہ نہیں ملتی ہے. obvious سی بات ہے, نہیں ملتی. لیکن اس میں جو مجھے تھوڑا سا اس سے جو وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار آپ سستا تو دے رہے ہو لیکن آپ وہ چیز نہیں دے رہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اور اس ٹریننگ سے ٹرین ہونے والا جو جس کانسیپٹ سے آیا ہے کہ میں اس ٹریننگ کے بعد میں یہ اچیو کر لوں گا, اس کے وہ تھوڑے سے پیسے بھی چلے گئے, اس کو وہ چیز بھی نہیں ملی. بالکل صحیح ہے. کلیکٹیولی آپ نے اچھا بزنس چلا لیا, آپ کا تو ہو گیا, لیکن وہ لے کے پورے پاکستان کو ٹریننگ بھیج دی. یہ آپ کا بڑا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اور یہ ہو بھی رہا ہے مارکیٹ میں. چلیں, اویئرنیس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, انٹرنلی آرگنائزیشن کے اندر کرنا چاہیے. چلیں, بجٹ نہیں ہے, آپ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن نہیں کرا سکتے, نہیں لے سکتے, بہت ایکسپینسو ہے, تو آپ لوکل مارکیٹ سے کسی آرگنائزیشن کو, کسی انڈیویجول کو ہائر کر کے آپ اس کی سروسز لے سکتے ہیں کہ آپ اویئرنیس کو کریٹ کریں.
چلیں آپ سوشل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, فشنگ اٹیک کی بات کرتے ہیں, آپ کسی کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک اویئرنیس کا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا کہ یار اچھا چلو ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے. نیکسٹ منتھ ہم نے ایک آرگنائزیشن ورک شاپ رکھی ہے 2 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی ہے, تو آرگنائزیشن اٹ سیلف تو اپنے آپ کو سیکیور کر سکتی ہے نا. چلیں ویئر ہوپ فار دا بیسٹ فار دا پاکستانی انڈسٹری آف سائبر سیکورٹی اینڈ ادر ایز ویل, کہ آئی ہوپ کہ بوم آئیں, لوگ اچھے اچھے آئیں, نکلیں, کام کریں اور پریکٹیکلی بھی تھیوریٹیکلی بہت اسٹرانگ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو, شیئرنگ کا تھوڑا سا ماحول بنے اوور آل انڈسٹری کے اندر, ہر انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہی جیسے ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ صرف فائنینشیل انڈسٹری کے اندر بینکنگ انڈسٹری جو کہ ساری چیزیں کمپلائنس, پین ٹیسٹنگ, سیکیورٹی یہ کرتی ہے, دوسری اتنی انڈسٹریز ہیں جن کو وہی والی بات ضرورت نہیں ہے نا, پھر وہی بولیں گے مجبوری ہے کروانی پڑے گی, لیکن بہت ساری ہیلتھ انڈسٹریز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, کروانا چاہیے, مطلب ایک پرسپیکٹیو میرا یہ ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو بھی ہم نے اتنا ڈسکشن پوڈ کاسٹ میں کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک وے فارورڈ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا باتیں اس میں ڈسکس کری ہیں, کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے اندر مزید چیزیں میں بعد میں ایڈ کرتا رہوں گا کہ سائبر سیکورٹی اور کس طریقے سے اس میں کام کرنا ہے. And for all you are watching, thank you very much for your time as well. And if you have something to share, add, let me know. مصباح بھائی سے ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان واپس آ کر. تو تب تک کے لیے مصباح بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو برہان, آپ کا بھی بہت شکریہ. کافی عرصے بعد جو ہے وہ اوہ یس فائنلی ملاقات ہوئی, ایک کافی ڈیو تھی کئی سالوں سے. بالکل ایسا ہی ہے, ملیں گے وہ ملاقات ہوگی, اور یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے جو سیٹ اپ جو ہے وہ اسپیشلی جو پوڈ کاسٹ کا اسٹارٹ کیا. بالکل لیٹس ہوپ, کیونکہ میں اس میں کافی چیزیں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے کام کے حوالے سے بھی. تو کیونکہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں لنکڈن کے اوپر, فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام پہ بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کافی چیزیں, اور بہت سارے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں چلتے پھرتے کہ کیا کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے, کیا سیکورٹی کریں, کیا پڑھیں, کون سا کورس کریں, کون سی سرٹیفکیشن کریں. سو آئی ہوپ کہ اس کے اندر میں یہ چیزیں ایڈ کروں گا آہستہ آہستہ کہ کیریئر پاتھ کیا ہونا چاہیے, سرٹیفکیشن پاتھ کیا ہونا چاہیے, اور ڈفرینٹ چیزیں کہ آج کل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, واٹ یو کین ڈو اف یو آر اے ڈیولپر, ڈیٹا بیس کے ہو, نیٹورک کے ہو, ویب کے ہو, اور موبائل ڈیولپر ہو, کوئی بھی ہو. تو وی شوڈ گائڈ دیم رائٹ. جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے کمیونٹی کے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اویئرنیس سیشن کی, اور میں دیکھتا رہتا ہوں کافی اچھے لڑکے ہیں جو یونیورسٹیز کے سیمینارز ورک شاپس کرا رہے ہوتے ہیں. ایک ابھی تو میں نہیں ہوں پاکستان میں, obvious سی بات ہے, تو ابھی نیکسٹ ٹائم جب پاکستان میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک پورا پلان ہے, ہیوج پلان, جس کو ہم پورا پرسو کریں گے نیشن وائڈ, کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں. آئی ہوپ کہ میں پھر اس کو ایک اور مزید ڈیٹیل شیئر کر سکوں اس کے اندر. یا سو فائنلی تھینک یو ویری مچ مصباح بھائی, تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل فار واچنگ دس ابھی تک دیکھنے کے لیے, کیونکہ بڑا مزیدار ڈومین ہے, میرا اپنا ذاتی ڈومین ہے نا, تو مجھے ذرا مزہ آتا ہے باتیں کرنے میں اس طرح نا. اور اس میں بہت ساری مزید ہماری لائن اپ ہیں, ہم لوگوں کا ایک ڈسکشن ہوا تھا, اور ہم کافی بینکس کے سیسو کے ساتھ اور اپلیکیشن سیکورٹی کے ہیڈس کے ساتھ ڈسکشنس کریں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, انڈسٹری کا پرابلم کیا ہے, کسی اور انڈسٹری کے اندر یہ پرابلم کیوں نہیں ہوتا کہ سیکورٹی کرنی ہے نہیں کرنی ہے, ہم بینکنگ کے اندر کدھر کھڑے ہیں, ہم شیئرنگ کلچر میں کدھر کھڑے ہیں, ہم نیشنل سرٹ کی طرف کدھر کھڑے ہیں, اور ہم نے اگر ایک یونیورسٹی سے بچہ نکلا ہے, اس نے بولا مجھے سیکورٹی کرنی ہے یا مجھے تھوڑی سی آتی ہے, تو ہم اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں گے, یا ہم اس کے لیے کیا اپورچونیٹیز رکھنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. سو یہ ساری مزید باتیں ایک اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اپ کمنگ ہیں فار دا سیکورٹی, ایک 2023 کے اندر انشاءاللہ انیشیٹ کر رہا ہوں. ایک کورس ہے وہ میں انیشیٹ کروں گا, تو وہ میں لانچ کروں گا انشاءاللہ. آئی ہوپ آئی کین شیئر ود یو گائز ایز ویل, اور آئی ہوپ کہ وہ سب کے لیے تھوڑا سا فائدہ مند ہو, کیونکہ دیٹس اے ویری بیسک, اور انٹری لیول کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں آنے والی ہیں. سو تھینک یو ویری مچ, کیپ فالوئنگ اینڈ کیپ واچنگ اینڈ کیپ شیئرنگ, اور ملتے ہیں پھر ایک بریک کے بعد.